تو بھائی نہ سمجھنے کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کا ایمان گیا. دیکھیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ اس سے کافر تو نہیں ہوتا، آدمی کافر تو نہیں ہوتا، مگر آپ احترام انسانیت کے سلسلے میں اس ارشاد گرامی کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو اپنے دوسرے بھائی کی خیرخواہی نہ کرے نفرت کا اظہار فرمایا ہے، اور اس خیرخواہی کو ایمان کے لیے شرط اور فرض کے درجے میں رکھا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، کامل مومن بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث ایثار مانگتی ہے، یعنی حدیث شریف ایثار چاہتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بہت سارے مفاہیم لے سکتے ہیں، لیکن کامل ترین مفہوم وہی ہوگا جو اس درجے کا ہو کہ سمجھ میں آتا ہو. تو بات اتنی ہے کہ مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیں، اور اپنی ذات سے اسے یا کسی اور کو تکلیف نہ ہونے دیں، اور اسے جان بوجھ کے مسائل کی دلدل میں دھکا نہ دیں. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ارے فلاں جو ہے وہ بڑا تنگ کر رہا ہے تو اسے ایسے مشکل میں ڈالو کہ یہ اس سے باہر نہ نکل پائے. یہ انتہائی سخت گناہ کا باعث ہے یہ بات، اور اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک مومن کو ایذا پہنچانے کے نتیجے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مستقل دوسروں کی اذیت کا سبب بنا رہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کب تک مومن رہے گا؟ چلیے ناقص ایمان بھی ہے تو کب تک مومن رہے گا؟ ناقص ایمان بھی اگر ہے اس کا تو ایک کو تکلیف پہنچائی، دوسرے کو پہنچائی، تیسرے کو 10 20 30 مستقل وہ اذیت کا سبب بنا ہوا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، تو وہ کیسے مومن رہے گا؟ اس کو کہیں نہ کہیں تو اس کا ایمان ختم ہوگا. دیکھیں نا، پہلے درجے میں تو ناقص ہوا، تو اس کو لگا دوسرے درجے میں بھی کچھ کم ہوگا. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں 10 لاکھ روپے بھی ہیں تو آپ خرچ کرتے جائیں گے تو وہ کم ہوتے جائیں گے، بڑھیں گے تھوڑی. وہ کم ہوتے ہوتے ایک دن یہ آئے گا کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا. تو آپ نے جس ایمان کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، جائزہ لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل طور پہ باہر نکل گیا سب، کیونکہ اس کا بچا رہنا شرط ہے. جو چیز ناقص ہو، کمزور ہو، وہ ایک نہ ایک دن ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اسے ناقص ہونے سے بچائیں، اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے. دیکھیے عبادات تو اپنی جگہ ہیں ہی جو کچھ ہیں. اس حدیث شریف میں معاملات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ کی پسند ناپسند اپنے بھائی کے لیے وہی ہونی چاہیے جو آپ کے اپنے لیے ہو سکتی ہے. یعنی اپنے بھائی کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں، اپنے بھائی سے رابطہ تعلق مضبوط رکھیں، اور خیر خواہی کا جذبہ جو ہے اسے عام کریں. مومن سے مومن کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی غیر مسلم کو بھی کسی ایسے مقام پر آپ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اچھی ایڈوائس چاہیے تو اسے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے موقف سے کبھی متفق ہو کے وہ اسلام قبول بھی کر لے، اسے دور نہ کریں آپ. اب اسے تعلق کیسا رکھنا وہ تو ایک دوسری بات ہے،
لیکن اسے دور نہ ہونے دیں، مشورہ اسے اچھا دیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی کسی ایڈوائس کی ضرورت پڑے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. پہلے تو مسلمانوں سے ہی مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں بھائی جو کہا گیا یہ ارشاد مسلمانوں کے سلسلے میں ہوا ہے. تو 2 4 5 بھائی اگر مل جائیں تو یقینی طور پر ایک اچھا مشورہ، صاحب مشورہ آ سکتا ہے، کیونکہ سب نے کچھ نہ کچھ دنیا دیکھی ہوتی ہے اور اپنے اپنے تجربات کی مدد سے مشورہ دے دیتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ مشورہ دینے والے کا تجربہ اس کے مشورے میں شامل ہوتا ہے، بغیر اس کے مشورہ دے ہی نہیں سکتا وہ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ایک بچے سے کسی مسئلے پر مشورہ مانگیے تو آپ کو نہیں دے سکے گا، کیونکہ نہ تو اس کا تجربہ ہے نہ وہ اس سے واقف ہے. لیکن ایک 50 55 60 برس کے آدمی سے مانگیے تو اس نے چونکہ دنیا دیکھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کہہ دے گا آپ کو. زندگی میں اس نے بڑی خزائیں بہاریں دیکھی ہوں گی جن کی وجہ سے وہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا. اگر سمجھا نہیں سکے گا تو کم سے کم اچھا مشورہ دینے کی حد تک ضرور دے دے گا وہ. تو اسے لے کے رکھیے، کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا. دیکھیے، اصلاح کی غرض سے مثالوں کا دینا برا نہیں ہے، اصلاح کی غرض سے حکایات کا سنانا برا نہیں ہے. اس لیے کہ جو طریقہ کار واعظین ہمارے یہاں اختیار کرتے ہیں وہ یہی تو ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دی جائے جس سے انسان نیکی کی طرف آ جائے. تو نیکی کی طرف لانے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اس لحاظ سے برا نہیں ہے کہ آپ کا مقصد نیک ہے.